وہ باہر آئی تو مرحا نے گاڑی سٹارٹ کی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر مرحا نے گفتگو کا آغاز کیا۔ میں اور اسد کزن تھے، جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، سو بچپن سے ہی ساتھ تھے۔ ہماری بہت اچھی دوستی تھی، پھر بڑے ہوئے تو یہ دوستی محبت میں بدل گئی۔ ایک دوسرے کے بغیر رہنا محال تھا۔ تائی امی کو بھی مجھ سے خاص لگاؤ تھا، تو کوئی ظالم سماج بیچ میں آیا ہی نہیں، اور گریجویشن کے بعد بہت دھوم دھام سے ہماری شادی ہو گئی۔ یقین ہی نہیں آتا تھا کہ اتنے آرام سے، سکون سے، ہماری خواہش کے مطابق ہم دونوں زندگی کے ساتھی بن گئے تھے۔ شادی کے بعد ہماری محبت مزید گہری اور مکمل ہو گئی تھی۔ اسد آفیشیل ٹورز پر جاتے تو ایسے اداس ہو رہے ہوتے جیسے کسی بچے کو زبردستی اسکول بھیجتے ہیں۔ تائی امی ان کا خوب مذاق اڑاتی کہ تم مرحا کو بھی بیگ میں ڈال کر لے جاؤ، کیونکہ اس کے بغیر تو اب تمہارا دل لگتا نہیں۔ یہ بتاتے ہوئے آج بھی اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ پھر حمائل اور ارتضیٰ ہماری زندگی میں آ گئے، اور زندگی جیسے مزید خوبصورت اور مکمل ہو گئی۔ اسد کی محبت کے ساتھ مجھے اپنی خوش قسمتی پر رشک آتا تھا۔ محبتوں کی اس بارش میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، کیسے پلک جھپکتے میں ہی 7 سال گزر گئے۔ یا شاید اچھا وقت جلدی ہی گزر جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ اس نے جیسے آنسوؤں کو اپنے اندر اتارا، اور پھر ایک دن روڈ ایکسیڈنٹ میں وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر بہت دور چلے گئے۔ میں اسد کے بغیر زندگی گزار سکتی ہوں، میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ سب خواہشیں، سب خواب جو ہم نے مل کر دیکھے تھے، سب ٹوٹ گئے، پر میں ہمیشہ کے لیے اکیلی رہ گئی۔ اس کی آنکھیں اب برسنے لگیں۔ امیرہ نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ مرحا نے گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے آگے روک دی اور خود کو کافی حد تک کنٹرول کیا۔ البتہ اب امیرہ کے چہرے پر اس کے لیے دکھ نمایاں تھا۔ مرحا نے کھانے کا آرڈر کیا اور امیرہ کی طرف دیکھا، جو اب اپنی سوچوں میں گم اس کے دکھ پر غمگین نظر آ رہی تھی۔ تقدیر کے فیصلوں پر ہمارا اختیار نہیں ہوتا، اور نہ ہم انہیں بدل سکتے ہیں۔ اللہ سے شکوے کرنے، رونے اور ہر وقت پریشان رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چیخنے، چلانے اور زندگی سے منہ موڑ لینے سے کوئی تبدیلی نہیں آتی، بلکہ اس سے تکلیف کم ہونے کے بجائے اور بڑھ جاتی ہے۔ مرحا آہستگی سے بولی، اسد کے بغیر زندگی گزارنا آسان نہیں تھا، بلکہ اب بھی کبھی سوچوں تو ناممکن سا لگتا ہے، مگر سیکھنا پڑا، خود کو سمجھانا پڑا۔ تایا ابو اور تائی امی کی طرف دیکھا، جنہوں نے اپنا اکلوتا بیٹا کھو دیا تھا۔ اپنے بچوں کی طرف دیکھا، جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ کئی دفعہ ہمت ہاری اور کئی مرتبہ قدم ڈگمگائے، مگر بالآخر جینا آ گیا۔ اور یہی میں تمہیں بھی سمجھانا چاہتی ہوں۔ جب ہم زندگی میں کسی گہرے دکھ سے گزرتے ہیں تو وہ دکھ صرف ہم پر ہی نہیں گزرتا، بلکہ ہم سے وابستہ قریبی لوگوں پر بھی اترتا ہے۔ ہماری زندگی میں خلا آتا ہے،
تو ہمیں ٹوٹتا بکھرتا دیکھ کر بہادر پھر وہ بھی نہیں رہتے۔ اپنے بابا کے بارے میں سوچو، جو تمہیں اس حال میں دیکھ اپنی ہمت، صحت سب کھو رہے ہیں۔ زندگی ہم رو کر گزاریں یا ہنس کر، اس سے ہمارے حالات نہیں بدلتے، مگر اس سے ہم اپنے سفر کو خود اپنے لیے آسان یا مشکل بنا لیتے ہیں۔ پتہ ہے پھر سکون کیسے آتا ہے، صبر کیسے اترتا ہے، اور زندگی گزارنے کا یہ حوصلہ کہاں سے ملتا ہے؟ وہ کچھ دیر توقف کے بعد بولی، اللہ، جو شیرک سے زیادہ قریب ہے۔ جب ہم یہ دل سے مان لیتے ہیں، اس سے جڑ جاتے ہیں، اس کی موجودگی اور قرب کو محسوس کرنے لگتے ہیں، اس کے آگے رو پڑتے ہیں کہ اللہ، ہم ٹوٹ چکے ہیں، ہمت ختم ہو گئی ہے، اب راستہ کوئی بھی سجائی نہیں دے رہا، کیا کریں؟ پھر وہ آگے بڑھ کر بڑی محبت، بڑی اپنائیت سے اپنے بندے کو تھام لیتا ہے، اپنی آغوش میں سمیٹ لیتا ہے، تب صبر بھی آ جاتا ہے اور سکون بھی مل جاتا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اس ساتھ کو بس ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر زندگی جینے کی طاقت بھی آ جاتی ہے اور حالات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ بھی مل جاتا ہے۔ میری جان، تمہیں ہمت کرنی ہے، بہادر بننا ہے، اپنے لیے، اپنے بابا کے لیے، جو تمہیں خوش اور باہمت دیکھ کر پھر سے جی اٹھیں گے، کیونکہ زندگی اللہ پاک کا خوبصورت تحفہ ہے، جو میسر ہے اس میں خوش رہو اور اس کا لطف اٹھاؤ۔ مرحا نے اس کا ہاتھ سے لاتے ہوئے نرمی سے کہا۔ آرڈر آ گیا تھا اور ویٹر باری باری چیزیں ترتیب سے رکھ رہا تھا۔ یار، پہلے یہ اسٹیک ٹرائی کرو، میں جب بھی یہاں آتی ہوں یہ ضرور ٹرائی کرتی ہوں، بہت ٹیسٹی ہیں۔ مرحا نے ڈش اس کی طرف بڑھائی، اور کھانا ہمیشہ خوش ہو کر اچھے موڈ میں کھانا چاہیے، طبیعت پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ اس نے امیرہ کے چہرے کی اداسی دیکھتے ہوئے کہا۔ کھانے کے دوران مرحا اس سے ہلکی پھلکی گفتگو کرتی رہی۔ کھانا واقعی بہت مزے کا تھا، اور کھانے کے اختتام تک ماحول کا تناؤ بھی کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد آئس کریم کا دور چلا۔ یار، میں فل ہو چکی ہوں اور اب ان قریب پھٹنے والی ہوں، تمہاری مہربانی اب مجھے گھر چھوڑ دو۔ امیرہ مسکراتے ہوئے بولی۔ کوئی بات نہیں مائی ڈیئر، کل یوگا تھوڑا زیادہ کر لیں گے۔ مرحا بے اختیار ہنسنے لگی۔ گاڑی میں بیٹھ کر مرحا نے میوزک آن کر لیا، اور پھر واپسی کا سفر میوزک انجوائے کرتے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے خوشگوار ماحول میں گزر گیا۔ زندگی میں بعض دفعہ ہم بہت ساری باتوں کو جانتے ہیں اور بہت ساری حقیقتوں سے واقف ہوتے ہیں، مگر وہ ہم پر اثر نہیں کرتی۔ پھر ایک موڑ آتا ہے جب دھندلا منظر ایک دم واضح ہو جاتا ہے۔ زندگی وہی ہوتی ہے اور اس کے مسائل بھی وہی ہوتے ہیں، مگر اس کو گزارنے کے طریقے اور اصول بدل جاتے ہیں۔ امیرہ نے بھی زندگی کو ایک نئے انداز سے جینا شروع کیا،
اور اس کی سب سے پہلی سیڑھی شکر ہے۔ یہ پرسکون زندگی گزارنے کا بڑا گہرا راز ہے۔ جب انسان شکر کی عادت سیکھ لیتا ہے تو شکوہ ختم ہو جاتا ہے، اور جب شکوہ ختم ہو جائے تو سکون اترتا ہے، اور سکون زندگی کے سفر کو بہت آسان بنا دیتا ہے۔ اس نے مرحا کے ساتھ اسکول میں جاب شروع کر دی تھی۔ اسکول کے بعد وہ پینٹنگ کی کلاسز لینے جاتی تھی، جو اس کا شروع سے شوق تھا۔ روزانہ کچھ وقت اب وہ بابا کے ساتھ بھی گزارتی تھی، ان کے ساتھ پودوں کی دیکھ بھال کرتی، پرندوں کو دانہ ڈالتی اور قدرت کی خوبصورتیوں سے لطف اندوز ہوتی۔ اس کی زندگی میں اب سکون اور اطمینان تھا، کیونکہ اسے اللہ کی رضا میں راضی رہنا آ گیا تھا۔ جب ہم زندگی کو مظلوم بن کر گزارنے کے بجائے بامقصد اور مصروف گزارنے لگتے ہیں تو زندگی خود بخود مکمل اور خوبصورت ہو جاتی ہے، اور یہی پرسکون زندگی کا راز ہے۔